کیا آپ جانتے ہیں کہ روس کے خلاف جنگ ہارنے والے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درگت کیوں بنائی؟ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں میڈیا میں یہ پرسپشن پایا جاتا ہے کہ یہ موصوف انتہائی بدتمیز ہیں۔ ماضی قریب میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے ہیلری کلنٹن کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے حالیہ انتخابات میں اپنے مد مقابل صدارتی امیدوار کمیلا ہیرس اور ان کے سپورٹ کرنے والی ٹیلر سوئفٹ کے بارے میں بھی انتہائی نامعقول جملے دہرائے تھے۔ مین ٹاپک پر آتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی صدر ٹرمپ تھے جنہوں نے صدر جو بائیڈن کو روس یوکرین جنگ کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر میں صدر بن گیا تو دنیا دیکھے گی کہ میں 24 گھنٹوں کے اندر جنگ کا خاتمہ کر دوں گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یوکرین چاہتا ہے کہ اسے روس کے خلاف جنگ میں امریکی سپورٹ ملتی رہے تو پھر اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا اشارہ یوکرین کے نیچرل ریسورسز کی جانب تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس بات کی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ یوکرین امریکہ کی جانب سے روس یوکرین جنگ میں دیے گئے امریکی دفاعی ساز و سامان جس کی مالیت $350 ارب بنتی ہے واپس کرے۔ بس صورت دیگر اسے اپنے معدنی ذخائر امریکہ کے حوالے کرنے ہوں گے۔ تب اس کے جواب میں زیلنسکی کا رد عمل انتہائی جارحانہ تھا اور انہوں نے ٹرمپ کی آفر کو مسترد کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنا ملک نہیں بیچ سکتے۔ لیکن پھر بعد میں امریکی پریشر کے باعث یوکرین کے صدر معدنیات کا معاہدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ 28 فروری کو واشنگٹن میں صورتحال اس وقت نیا رخ اختیار کر گئی جب اوول آفس کے دروازے پر صدر زیلنسکی کے استقبال کے لیے صدر ٹرمپ کھڑے تھے۔ ٹرمپ نے اس موقع پہ سب سے پہلے تو یوکرین کے صدر کے لباس پر جملے کسے۔ تاہم اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ڈپلومیٹک پروٹوکول میں غلطیاں کی۔ ان کی پہلی غلطی تھی ڈریس کوڈ کا خیال نہ کرنا۔ اس ملاقات میں امریکی صدر نے کلاسک سفارتی لباس پہنا ہوا تھا جو عالمی رہنما عام طور پر رسمی ملاقاتوں میں پہنتے ہیں، جبکہ یوکرینی صدر کیجول ڈریس پہن کر وہاں پہنچے۔ انہیں بھی کلاسک ڈریس کوڈ پہننا چاہیے تھا یا اپنے کلچر کے ڈریس میں چلے جاتے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ جس ڈریس کوڈ میں گئے تھے وہ ملاقات کے لیے غیر مناسب تھا۔ میٹنگ کے دوران دونوں ممالک کے صدور کے درمیان اس وقت بدمزگی پیدا ہوئی جب امریکی صدر نے یوکرین کے صدر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرے ورنہ امریکہ روس یوکرین جنگ میں یوکرین کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے جس لب و لہجے کے ساتھ اپنے مہمان کی توہین کی اسے دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر بیٹھے تبصرہ نگار اور خبریں پڑھنے والے مرد و خواتین بھی ششدر تھے کہ امریکی صدر کے دفتر میں یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جو کچھ اوول آفس میں زیلنسکی کے ساتھ ہوا یہ ڈپلومیسی نہیں بلکہ سودا بازی کی بدترین شکل تھی، جس میں طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر جنگ بندی کی آڑ میں ایک جنگ زدہ ملک کے وسائل پر قبضے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر الزام لگایا کہ تم تیسری عالمی جنگ کے ساتھ جوا کھیل رہے ہو۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ زیلنسکی کی صدارت کی آئینی مدت کب کی ختم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے اسے آمر کہہ کے مخاطب کیا جو انتخاب کروانے سے انکاری ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یوکرین کے صدر نے معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی دورے کے دوران زیلنسکی سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کریں گے جس سے امریکہ کو یوکرین کے نایاب زمینی معدنیات تک زیادہ سے زیادہ رسائی کی اجازت مل جائے گی اور ایک مشترکہ نیوز کانفرنس منعقد کی جائے گی، لیکن میڈیا کے سامنے دونوں رہنماؤں کے درمیان گرما گرم بحث کے بعد اس منصوبے پر پانی پھر گیا۔ کچھ دیر بعد یوکرینی صدر کو باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ بڑی اجرت میں وہاں سے لنچ کیے بغیر اور شیڈول کے مطابق بعد ازاں پریس کانفرنس سے مشترکہ خطاب سب کچھ ادھورا چھوڑ چھاڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل روانہ ہو گئے۔ فاکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے یوکرینی ہم منصب
زیلنسکی کے لیے تیار کیا گیا کھانا خود اکیلے بیٹھ کر کھایا۔ بتایا جاتا ہے کہ مینیو میں روز میری کے ساتھ گرلڈ چکن، ٹومیٹو اور گوبھی بھی شامل تھی۔ میٹھے میں کریم برولی، مختلف قسم کے بیر اور لیموں کے بسکٹ بھی شامل تھے۔ یوکرین کے صدر کے حوالے سے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج کی بات کریں تو صدر زیلنسکی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو پھر سے تیار ہو چکے ہیں۔ یوکرینی صدر کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بعد اب دوسرے ممالک کے رہنما بھی ٹرمپ سے ملاقات میں اجتناب کریں گے، لیکن امریکی حمایت کے بغیر یوکرین کا دفاع زیلنسکی کا سروائیول مشکل نظر آتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو روس اور یوکرین کا پس منظر بتاتا چلوں۔ سوویت یونین ٹوٹنے سے پہلے یوکرین روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئیں۔ اس وقت یوکرین کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی تھے، مگر یورپ اور امریکہ کی جانب سے سلامتی کی ضمانت دینے پر یوکرین نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے تھے۔ لیکن آج سلامتی کی ضمانت دینے والوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں اور یوکرین اپنی اس غلطی پر یقیناً آج پچھتا رہا ہوگا۔ روس اور یوکرین پچھلے 2-3 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ روس اب تک یوکرین کے 20% علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور وہ اسے کسی صورت واپس کرنے پر آمادہ نہیں۔ چھوٹی قد و قامت کے یوکرینی صدر زیلنسکی کے حوالے سے میں ہم کو بتاتا چلوں کہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے ٹی وی پرسنالٹی تھے اور وہ کامیڈی ایکٹر بھی تھے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔